اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو، تم سب کھاؤ، مما، اس سے جو فی الارض، زمین میں ہے۔ یا ایہا الناس کلو مما فی الارض، اے لوگو، اس میں سے کھاؤ جو زمین میں سے ہے، حلالاً طیباً، حلال اور طیب۔ ولا تتبعوا، اور تم سب پیروی نہ کرو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اب بامحاورہ ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کا۔ اے لوگو، اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ جو زمین میں ہے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم، انما، بے شک، یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وَأَن، اور یہ کہ، تقولو، تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے ہو۔ اس آیت میں یأمرکم، یأمرو فعل مضارع ہے، اور یہ واحد کا صیغہ ہے۔ پھر وَأَن تقولو، تم کہو، تم سب کہو، تقولون، یہ مضارع کا صیغہ، مضارع جمع کا صیغہ ہے، اور تعلمون بھی مضارع جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا بامحاورہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یقیناً وہ تمہیں محض برائی اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے خلاف ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اس کا ترجمہ کچھ ایسے کرتے ہیں: وہ تمہیں صرف بدی اور بے حیائی اور اس بات کی کہ تم اللہ کے متعلق جھوٹ باندھ کر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، تلقین کرتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، انہیں، اتبعوا، پیروی کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو، ما، جو، انزل، نازل کیا، اللہ، اللہ نے، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، قالو، تو انہوں نے کہا، بلکہ، نتبع، ہم پیروی کریں گے، ما، اس کی جو، الفینا، ہم نے پایا، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ان کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو جس کو اللہ نے نازل کیا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس کو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس پر پایا۔ اولو، کیا، اگر، کانا، ہوں، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا، نہ وہ عقل رکھتے کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ قیلا، کہا گیا یا کہا جاتا ہے، یہ فعل مجہول ہے، اس کا پہلا صیغہ۔ اتبعوا، پیروی کرو، یہ فعل امر ہے، یہ جمع کا صیغہ۔ انزلہ، اس نے نازل کیا، اللہ فاعل ہے، انزلہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ۔ قالو، انہوں نے کہا، یہ فعل ماضی کا تیسرا صیغہ ہے، قالو، انہوں نے کہا۔ نتبع، ہم پیروی کرتے ہیں یا کریں گے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ الفینا، ہم نے پایا،
الفینا ہم نے پایا، یہ فعل ماضی کا، یہ متکلم جمع کا صیغہ ہے۔ آبا انا آبا و اجداد ہمارے آبا و اجداد، آباؤہم ان کے آبا و اجداد، لا یاکلون وہ عقل نہیں رکھتے، یہ فعل نہیں ہے اور اس میں یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ لا یہتدون اور نہیں یہتدون وہ ہدایت یافتہ، اور یہتدون بھی فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کچھ یوں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ کیا ایسی صورت میں بھی وہ ان کی پیروی کریں گے جبکہ ان کے باپ دادا کوئی عقل نہیں رکھتے تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کلام کی جو اللہ نے اتارا ہے پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ بھلا اگر ان کے باپ دادے کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ راہ راست پر چلتے ہوں تو پھر بھی وہ ایسا ہی کریں گے۔ اگلی آیت، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال، وَمَثَلُ اور مثال، الَّذِينَ ان کی جنہوں نے، کفروا کفر کیا، کمثلی اس کی مانند ہے یا اس مثال کی مانند ہے، الذی اس کی جو ینعقو چیخ کر پکارتا ہے، بما اسے جو، لا یسمعو جو نہیں سنتا، الا مگر، دعاءن پکار، ونداءن اور آواز، صومن بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے، فہم پس وہ، لا یاکلون وہ عقل نہیں رکھتے۔ کفرو انہوں نے کفر کیا، یہ ماضی جمع کا صیغہ ہے، ینعقو وہ چیخ کر پکارتا ہے، یہ مضارع واحد کا صیغہ ہے۔ لا یسمعو وہ نہیں سنتا، یہ فعل نہیں مضارع کا پہلا صیغہ ہے۔ لا یاکلون وہ عقل نہیں رکھتے۔ اس کا خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے ترجمہ کچھ اس طرح کیا ہے، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی طرح ہے جو چیخ چیخ کر اسے پکارتا ہے جو سنتا نہیں، یہ کچھ بھی نہیں مگر محض ایک پکار اور بلانے کے طور پر ہے۔ ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ کوئی عقل نہیں رکھتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ، اور ان لوگوں کا حال جنہوں نے کفر کیا ہے اس شخص کے حال کے مشابہ ہے جو اس چیز کو پکارتا ہے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتی۔ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے سمجھتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کلو تم سب کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم ہم نے تمہیں عطا کی، وشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم اگر تم ہو، ایاہو صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے۔ آمنو وہ ایمان لائے، یہ ماضی جمع کا صیغہ ہے۔ کلو تم سب کھاؤ، یہ فعل امر جمع کا صیغہ ہے۔ رزقنا ہم نے رزق عطا کیا یا ہم نے عطا کیا، یہ فعل ماضی کا متکلم کا صیغہ ہے، متکلم جمع کا۔ وشکرو یہ پھر فعل امر جمع کا صیغہ ہے اور تم سب شکر کرو۔ تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، یہ فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے۔
اس کا ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے کچھ اس طرح کیا ہے: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ خلیفہ ثانی کا ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ، اور اگر تم واقعہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر بھی ادا کرو۔ انما بے شک حرما اس نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدما اور خون، ولحما اور گوشت، الخنزیری خنزیر کا، وما اور جو اہلا پکارا گیا بھی اس کو، لغیری اس کے سوا، لغیر اللہ اللہ کے سوا، فمن پس جو استر مجبور کیا گیا، غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا، ولا عادن اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، فلا پس نہیں ہے اثما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ غفور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حرما اس نے حرام کیا، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ لحم الخنزیری خنزیر کا گوشت، لحم الخنزیری لحم الخنزیری خنزیر کا گوشت، اہلا پکارا گیا، اہلا بھی یا جس پر پکارا گیا، اہلا فعل مجہول ہے، ماضی کا پہلا صیغہ۔ استرا وہ مجبور کیا گیا، یہ بھی ماضی مجہول کا پہلا صیغہ ہے۔ اس کا ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ: اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ اس پر کوئی گناہ نہیں جو بھوک سے سخت مجبور کر دیا گیا ہو، نہ حرص رکھنے والا ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ: اس نے تم پر صرف مردار، خون، سور کے گوشت کو اور ان چیزوں کو جنہیں اللہ کے سوا کسی اور سے نامزد کر دیا گیا ہو حرام کیا ہے، مگر جو شخص ان اشیاء کے استعمال پر مجبور ہو جائے اور وہ نہ تو قانون کا مقابلہ کرنے والا ہو اور نہ حدود سے آگے نکلنے والا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزل اللہ نے نازل کیا، من الکتابی کتاب میں سے، ویشترون بھی اور وہ اس کے بدلے لیتے ہیں، ثمناً قیمت، قلیلاً بہت تھوڑی، اولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، ما یأکلون ما نہیں یأکلون وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا سوائے یا مگر، النار آگ کے، ولا اور نہیں، یکلمہم وہ کلام کرے گا ان سے، اللہ اللہ، ولا یکلمہم اللہ اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ وہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ یکتمون وہ چھپاتے ہیں، مضارع جمع کا صیغہ، انزلہ اس نے نازل کیا، اس کا فاعل اللہ ہے، انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، انزلہ ماضی کا پہلا صیغہ، ویشترون اور وہ لیتے ہیں یا وہ خریدتے ہیں،
यश्तरूना मुजारे का जमा सीगा, याकुलूना वो खाते हैं, और ये मुजारे का जमा सीगा है। युकल्लिमु वो कलाम करता है, युकल्लिमुहुम वो उनसे कलाम करता है, ला युकल्लिमुहुम वो उनसे कलाम नहीं करता या नहीं करेगा। युज़क्कीहिम युज़क्की वो पाक करता है, ये मुजारे का पहला वाहिद सीगा है। युज़क्की वो पाक करेगा या करता है, युज़क्कीहिम वो उनको पाक करता है या करेगा, वला युज़क्कीहिम वो उनको पाक नहीं करेगा। इसका खलीफा राबे का तर्जमा कुछ इस तरह है। यकीनन वो लोग जो उसे छुपाते हैं जो किताब में से अल्लाह ने नाजिल किया है और उसके बदले मामूली कीमत ले लेते हैं, यही वो लोग हैं जो आग के सिवा अपने पेटों में कुछ नहीं झोंकते, और अल्लाह उनसे क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा और ना ही उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब मुक़द्दर है। खलीफा सानी का तर्जमा, जो लोग इस तालीम को जो अल्लाह ने इलाही किताब में नाजिल की है छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी सी कीमत लेते हैं, वो यकीनन अपने पेटों में सिर्फ आग डालते हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह ना उनसे कलाम करेगा और ना उनको पाक करार देगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब मुक़द्दर है। उलाइका यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरा खरीद लिया, अद्दलालत गुमराही को, बिलहुदा हिदायत के बदले, वल अज़ाबा और अज़ाब को, बिलमग़फ़िरति मग़फ़िरत के बदले, फमा अस्बरहुम तो कितना सब्र है उनका, अलन नारी आग पर, फमा अस्बरहुम अलन नार तो कितना ही उनका आग पर सब्र है। अल्लज़ीना वो लोग जो इश्तरौ जिन्होंने खरीदा, इश्तरौ माजी जमा का सीगा है, उन्होंने खरीदा। असबरा फमा असबराहुम, असबरा उनका सब्र, फमा असबराहुम उनका कितना ही सब्र है, अला नारी आग पर। इसका खलीफा राबे का तर्जुमा, यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली और मगफिरत के बदले अजाब, बस आग पर ये क्या ही सब्र करने वाले होंगे। इसका खलीफा सानी का तर्जुमा कुछ इस तरह है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही और मगफिरत छोड़कर अजाब इख्तियार कर लिया है, बस आग के अजाब पर उनकी बर्दाश्त ताज्जुब अंगेज है। आज के रुकू की आखिरी आयत, ज़ालिका ये, बि अन्ना इस वजह से है कि अल्लाह ने नज़्ज़ला नाजिल किया, अल किताबा किताब को, बिलहक की हक के साथ, वइन्ना और यकीनन, अल्लज़ीना वो लोग जो इख्तलफू जिन्होंने इख्तलाफ किया, फिल किताब भी किताब में, लफ़ी ज़रूर हैं, शिकाकिन मुखालफत में, बाईदिन दूर की। नज़्ज़ला उसने नाजिल किया, ये फ़ेल माजी का पहला सिगा है। इख्तलफू उन्होंने इख्तलाफ किया, ये फ़ेल माजी का जमा का सिगा है। इसका खलीफा सानी का खलीफा राबे का तर्जुमा कुछ इस तरह है। ये इसलिए होगा कि अल्लाह ने किताब को हक के साथ उतारा है, और यकीनन वो लोग जिन्होंने किताब के बारे में इख्तिलाफ किया है वो बहुत दूर की मुखालिफत में मुब्तला हैं। खलीफा सानी का तर्जुमा, ये अजाब इस सबब से होगा कि अल्लाह ने इस किताब को मुश्तमिल बरहक उतारा है, और जिन लोगों ने इस किताब के बारे में इख्तिलाफ किया है वो यकीनन परले दर्जे की अदावत में मुब्तला हैं। जज़ाकल्लाह।